جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یا کہیں سب سے پہلے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت یعنی وواد یعنی بحث نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، یعنی بشر مطلب شریرک ہے، یعنی سنسارک ہے، جسمانی ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور مطلب امیجینیشن مطلب کلپنا، اور خیال یعنی تھاٹ، وچار سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے تصویر کے روپ میں عقل سے دیکھنا، اور پھر دیکھ کر اس پر دل سے وچار کرنا۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ لیکن انسان کے دل کے تصور اور خیال برے ہوئے کیسے؟ عورت نے جو دیکھا مطلب کلپنا کی کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا، کیونکہ عقل کے آنے سے ہی دل کے تصور مطلب امیجینیشن کلپنا اور خیال تھاٹ وچار سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ عقل ہی ہے جو دل کے خیالات اور تصور کو برا بناتی ہے۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی نکلتی ہے۔ یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، لیکن دل میں آئی کہاں سے؟ عقل سے۔ جب کوئی بادشاہت کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، بعد اس کے ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ شریر شیطان ہے، شیطان ابلیس۔ ہم اکثر جب شریر، شیطان، ابلیس شبد سنتے ہیں تو اور اس کی کلپنا کرتے ہیں تو روح کے لباس یعنی اپنی باہری انسانیت کو تصور لے کے کلام شیطان، شریر اور ابلیس کہتا ہے۔ عقل کو وہ عقل میں یعنی کلپنا اور وچار میں حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی نکلتی ہے اور دل میں اسے کرتے ہیں۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، بعد اس کے ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت یعنی طاقت پاتا گیا اور حکمت یعنی بدھی سے معمور ہوتا گیا، یعنی پرانا عہد نامہ یعنی اتپت سے لے کے ملاکی تک اور پہلی 5 کتابیں توریت یعنی پرانا عہد نامے کی نالج، پرانے عہد نامے کا گیان یعنی موسیٰ کی شریعت، اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال، حکمت یعنی بدھی، شکشا حاصل کرنے اور فہم یعنی فہم مطلب سمجھ کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے، حکمت یعنی بدھی، عقل یعنی دماغ، سمجھ یعنی دل۔ اور خدا کا فضل اس پر تھا، خدا کا فضل اس پر ابھی یہاں تک روح اس پر نہیں تھا۔ خدا کا فضل تو تھا لیکن اب بھی یہاں تک اس پر روح نہیں تھا، ٹھیک ہے، حق اور سچائی نہیں تھی، صرف فضل تھا۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ یعنی یشوع مسیح جب 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یعنی یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچان میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز پیچھے ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں یعنی موسیٰ کی شرع کے ربیوں یعنی بہت سے استادوں، ایک استاد نہیں بہت سے استادوں کے بیچ سینٹر میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا۔ بڈھوں میں سمجھ ہوتی ہے، خدا میں سمجھ اور قوت ہے، اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں اڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت یعنی موسیٰ کی شریعت میں اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ دوسرے دن
اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنی مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور مطلب امیجینیشن، کلپنا، اور خیال مطلب تھاٹ، وچار سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے تصویر کے روپ میں عقل سے دیکھنا اور پھر دیکھ کر اس پر دل سے وچار کرنا، اور 40 دن اور 40 رات پکا کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ کلام ہو کہاں سے رہا ہے؟ ابلیس اور بیٹے کے بیچ میں۔ پرانے عہد نامے میں موسیٰ کی 5 کتابوں میں سے یسوع بدن کے وسیلے ابلیس یعنی موسیٰ کی شرح میں عقل سے بہت معمور تھے، روح سے بھی، اور خدا کی طرف سے بیٹے کی روح سے معمور تھے۔ روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس حکمت عقل موسیٰ کی شرح کی باتوں سے آزمایا جائے، اور اس نے تم کو عجیز کیا بھی اور تم کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے تم کو کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تمہارے تن پر تمہارے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تمہارے پاؤں سوجے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تم خدا کا بیٹا ہے، یعنی عقل سے، امیجینیشن سے۔ اس کو ابلیس مقدس شہر لے گیا اور کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ اور یہ لکھا ہے زبور 91 میں، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی،
کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاں ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا، یہ لکھا ہے آستشنا کی کتاب یعنی بوستھا کی کتاب ویوستھا وورن میں، اس کا 6 ادھیائے 16 میں، جہاں سے یشوع مسیح بات کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں ابلیس کو۔ ٹھیک ہے، تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا تم نے اسے مسا میں آزمایا تھا۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، یعنی امیجینیشن میں۔ ابلیس امیجینیشن کروا رہا ہے جسمانی طور پر، تاکہ یشوع مسیح کی روح سے آزمائش ہو رہی ہے، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے، یعنی کہ ان امیجینیشن، ان کلپناؤں کے آگے، ان کلپناؤں کو مان لے، یعنی ان کلپناؤں کے آگے سرنڈر کر دے، تو مجھے سجدہ کرے، یعنی سرنڈر کرنا، ان کلپناؤں کو ماننا، تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اگر تو ان کلپناؤں پر یقین کر لے، مان لے، تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ تیرا ہوا، یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، مطلب ان فیوچر دے دوں گا یا نہیں دوں گا، اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، مطلب اے کلپنا، شریرک کلپنا، اے شریرک امیجینیشن دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور یہ لکھا ہے آستشنا یعنی ویوستھا وورن یعنی بوستھا کی کتاب یعنی موسیٰ کی 5ویں کتاب میں، اس کا 6 ادھیائے اس کی 13 آیت میں یشوع مسیح نے اس کو جواب دیا روح القدس کے حوالے سے۔ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی عبادت کرنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا، یعنی کلپنا کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے، اپنی کلپنا سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں، مٹی کا برتن یہ باہری انسانیت، یعنی ہڈی اور ماس، گوشت، ہڈی، ماس، خون، مٹی کا برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے یعنی بندے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو، جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی،
اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ باوجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا، تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا،
اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھی، بلکہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا وشواس ایمان انسانوں کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہاں کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو صلیب نہ دیتے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح ساری باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتی ہیں، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پائی جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائی ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائی ہیں، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں، مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی، نفسانی یعنی جو جسمانی ہے، جو شریر ہے، روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔